بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے اور جو گفتگو ہے وہ ہے عادت۔ میرے استاد نے مجھے ایک بات سکھائی تھی، ایک عادت سکھائی تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا نیکی کے کام کرتے رہنا، لیکن ایک نیکی ضرور کرنا۔ تو میں نے ان سے پوچھا جی بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سب کو مار دینا لیکن اپنے اندر کے بچے کو نہ مارنا۔ تو اس وقت میں چھوٹا تھا تو مجھے ان کی بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ استاد کس بچے کا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے حدیث کا مطالعہ کیا اور لرننگ کے جو دنیا میں ماڈرن لٹریچر ہیں اور 10 لاز آف لرننگ ہیں ان کا مطالعہ کیا، تو بات سمجھ میں آئی کہ بچوں میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ 3 چیزیں جس انسان میں ہوں، جس شخص میں ہوں، تو اس کی زندگی مؤثر، بھرپور اور فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ کیا چیز؟ مؤثر، بھرپور اور فائدہ مند ہو سکتی ہے، تینوں چیزیں۔ اچھا، ایک سائڈ پہ آپ 3 خوبیاں بھی بچوں کی لکھ لیں کہ بچوں کی وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں جس پہ ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو بآسانی گزار سکتے ہیں۔ بچوں میں جو سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے تجسس، جسے انگلش میں ہم کیوریوسٹی بھی کہتے ہیں، کیوریوسٹی۔ تو بچوں میں اچھا جاننے کا تجسس ہوتا ہے کہ کچھ ہم اچھا جانیں۔ اچھا، میرا چھوٹا بیٹا اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے، احمد فرحان، تو ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ابو میری نانی کے گھر طوطا ہے، اس کا انہوں نے جو نام رکھا ہو پنٹو رکھا ہوا ہے، تو وہ تو باتیں کرتا ہے، تو ہمارے گھر میں طوطے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں۔ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ بیٹا اس کی بریڈ الگ ہے، اس کی نسل الگ ہے، وہ بولنے والا ہے طوطا ہے، اور یہ جو ہمارے گھر طوطے ہیں آسٹریلین ہیں، یہ بولنے والے طوطے نہیں ہیں، اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اس کی بلڈ لائن الگ ہے، وہ بولنے والا ہے۔ اچھا، پھر وہ یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی امی جو روٹی بچ جاتی ہے یا کوئی چاول بچ جاتا ہے تو منڈیر پہ کیوں ڈال دیتی ہیں جا کے، جو ان کی والدہ ہوتی ہیں اور یا میری بیگم ہے، تو وہ منڈیر پہ یا کسی کٹورے میں رکھ کے کسی منڈیر پہ ڈال کے کیوں آ جاتی ہیں۔ تو میں ان کو بتاتا ہوں پتر یہ جو ہے، جو پرندوں کو ہم دانہ ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے گھر میں دانے کم نہیں ہونے دیتے۔ اچھا، ایک عجیب سوال یہ کرتا ہے کہ ہم نے جیسے طوطے رکھے ہیں گھر میں تو اس میں ہم نے کافی ساری مٹکیاں رکھی ہیں، بولتا ہمارا تو ایک ہی گھر ہے اور ان پرندوں کے تو اتنے سارے گھر ہیں۔ تو بھئی ہم پرندوں کو اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ ہم تو اللہ معاف کرے اتنے ظالم ہیں کہ مہمانوں کو بھی نہیں آنے دیتے، تو پرندوں کو کیا جگہ دیں گے، یہ چڑیوں کو کیا جگہ دیں گے، اتنے ظالم ہو گئے۔ تو ایک دوست ملے، انہوں نے بتایا کہ ایک جو ہے امریکن سے ان کی دوستی ہو گئی تو انہوں نے کاروبار شروع کر دیا۔ تو انہوں نے ایک دفعہ پنجابی بھی سیکھ لی، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی آپ کی قوم جو ہے بہت کمال قوم ہے۔ تو ہم نے کہا کیا کمال ہے بھئی؟ تو انہوں نے کہا کہ whenever we facing the problem، سیم آنسر ہوتا ہے سب کا کہ اگر ہمیں کوئی پرابلم نظر آتا ہے یا ہم اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ سب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، سب کا ایک ہی کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سانو کی۔ ان کی کی جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ سانو کی، یعنی مجھے کیا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے آج کتنے پریشان ہیں، پورا ملک پریشان ہے، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا، ایک کتاب ہے تقریباً 500 سال پہلے ایک رائٹر نے لکھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ بھئی ہم اتنے وہ ہیں کہ اپنے گھر کا کچرا بھی جو اپنے گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں، اپنے گھر کا کچرا اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں اور باہر گندا کر دیتے ہیں اور اپنے گھر کے باہر ہی رکھ دیتے ہیں، تو جس سے وبائیں پھیلتی ہیں، ایک مچھر اور ایک مکھی سے جو ہے وبائیں جو ہے پھیلتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وبائیں ہم خود پھیلانے والے ہیں۔ اچھا، ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ بچہ جو ہے
علم حاصل کرنا چاہتا ہے. اچھا جو آپ کو معلوم ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، لامعلوم اور نامعلوم بہت زیادہ ہے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ علم کیا ہے اور علم والی کی کیا مثال ہے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. جو کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا تو وہ علم والا ہے. جو کہہ رہے مجھے کچھ نہیں پتا تو وہ علم والا ہے. اچھا ہم جو ہے جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جاننے کی کوشش وہ کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا تعلق ہی نہیں. بھائی ایک آدمی جو ہے مجھے جہاز میں ملا تو کہنے لگا کہ بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ سے کیا مطلب اس کا؟ تو خیر میں نے کہا کہ بھائی میرے 5 بچے ہیں. اچھا جی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوئی ہے؟ آپ کی جو شادی ہوئی لو میرج تھی یا ارینج میرج ہوئی؟ تو بھائی میں نے اس سے کہا کہ بھائی میرا اس سے تمہارا اس سے واسطہ کیا؟ میرے کو تمہاری پھپھی کی بیٹی سے تو میری شادی نہیں ہوئی، تم اتنے سوال کرو. اچھا آپ نے صبح ناشتہ کیا؟ میں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے بس کرو. خیر پھر میں نے اخبار نکالا تو میرے ساتھ اخبار پڑھنے لگ گیا. پھر میرا موبائل نکالا تو موبائل کو دیکھنے لگا. اچھا ہم جو جاننا ہے وہ جانتے نہیں ہیں. اچھا جو جاننے کی چیزیں وہ اپنے گھر کا راستہ ہے. جو جاننے کی چیز ہے کہ ہماری خبر کیسے اچھی ہوگی. جو جاننے کی چیز ہے تیسری وہ کیا ہے کہ اللہ کیسے راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہو، وہ ہم جاننے کے لیے تھے. اس کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. تو جو نہ جاننے کی چیز ہے ہم اس پہ بھرپور توجہ دیتے ہیں. دوسری چیز جو ہے بچوں میں وہ ایک چیز ہوتی ہے فوراً معاف کر دیتا ہے. بچوں کو 2 تھپڑ لگائیں تھوڑی دیر بعد وہ رس کے بیٹھ جائیں گے سائڈ پہ، پھر آپ ان کو منائیں گے گلے لگائیں گے تو فوراً مان بھی جاتا ہے. ان میں حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا. تو حسد اور کینے کی جو مثال ہے عورتوں میں ہم زیادہ ان کے ایکسپریشن زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی بات میری بیگم نے مجھے بتائی کہ بھائی حسد جو ہے کپڑوں پہ بھی ہو جاتا ہے، جوتوں پہ بھی ہو جاتا ہے کہ بعض عوام میک اپ اچھا کر کے گئے تو دوسرے دن چہرے پہ دانے نکالے، بولتے او یہ کیا کر دیا. ایک لیڈی بڑے اچھا ہوتا ہے فائز سی کہنے لگی کہ میں نے جو ہے کسی برانڈ کے جو ہے نا اچھے سے جوتے پہن لیے. تو جو ساتھ میں برابر والی جو لیڈی تھی ان کے کلیگ ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مائیکل کور کے جوتے پہنے ہیں. تو یہ جو ہے یہ حسد ہے. تو اس کو ہمیں اپنی زندگی سے ختم کرنا ہوگا. اچھا تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ بچے جو ہے اسمائل کرتے ہیں، مسکراتے ہیں اور روتے ہیں. یہ جو ہے انسان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں جو ہیں گاڈ گفٹ ہوتی ہیں، مسکرانا. اچھا بچوں میں جو ہے میری ایک عادت ہے کہ میں بچوں سے سوال کرتا رہا. تو ایک دن میں نے اپنی بچی سے پوچھا کہ بھئی ہمارے جو چہرے پہ کتنے مسلز ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ابو 21 یا 22. اچھا ہڈیاں کون سے پارٹ میں زیادہ ہوتی ہیں؟ جیسے گوگل میں سرچ کیا تو میں فٹ میں یعنی پاؤں میں زیادہ ہڈیاں ہوتی ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھئی چہرے پہ مسلز کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا. تو خیر اسکول آنے لگا تو انہوں نے کہا ابو آپ بتائیں. تو میں نے کہا نہیں ابھی کل ہم اس بات کو جو اگر مجھے چھوڑنے کا اتفاق ہوا آپ کو تو اس بات پہ ہم بات کریں گے. تو مقصد یہ بتانے کا کہ بچوں میں ہم تجسس پیدا کریں. تجسس سے کریز پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کریز پیدا ہوتا ہے. تو کریز جب پیدا ہوتا ہے تو انسان آگے نکلتا ہے. کریز پیدا ہونے سے انسان آگے نکلتا ہے. تو یہ جو ٹائم ہے سوال اور جواب کا جو بیچ کا جو جرنی ہے سیکھنے کا، سمجھنے کا، سوچنے کا، تو وہ انسان کو کریزی بنا دیتا ہے کہ انسان جو ہے اس میں سوچتا ہے. اچھا آپ جو ہے جو اچھا استاد ہے وہ آپ کو سمجھنے کے لیے ٹائم دے گا، اور جو ماٹھا استاد آپ کو نوٹ دے دے کہ بھائی رٹا لگا لو. اچھا رٹا لگانے سے آپ وقتی طور پہ تو پاس ہو جائیں گے، امتحان میں پاس ہو جائیں گے، لیکن زندگی کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے. اچھا زندگی جو امتحان لیتی ہے وہ بہت سخت امتحان لیتی ہے. آپ MBA کر لیں، MPhil کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ اس میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ پریکٹیکل لائف میں آپ جو ہے ان نہیں ہوتے. بہت گہری بات ہے. اچھا دوسرے دن جو ہے میں نے ان کو بتایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو واحد مخلوق ہے کہ
جو اس کے فیس پہ جو ایکسپریشن ہے. تو جیسے ہم بکرا پالتے ہیں تو بقرا عید کے ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کمیونیکیشن بن جاتا ہے، اس سے کنیکشن بن جاتا ہے، تو جب چھری پھیرتے ہیں تو ایک دل میں ایک درد سا پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے اس سے محبت کی لیکن اللہ کا حکم ہے. لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بکرے نے جو ہے آنکھ مار کے پوچھا کیا حال ہے تیرے، آپ کے حال کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ انسان میں فیس ایکسپریشن ہے. آپ نے بطخیں پالی ہوئی ہیں تو کوئی میڈم جا رہی ہے تو یہ نہیں کہے گی کہ بھائی آج تو بڑی سونے لگ رہا. اچھا کوئی مرغی اگر پالی ہوئی تو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہے لیکچر میں آپ جا رہی ہیں یا جا رہے ہیں تو آپ جو ہے جو آپ نے گھڑی پہننا بھول گئے، یا لیڈیز ہیں تو کہیں گے بھائی آپ لپسٹک لگانا بھول گئی. تو ایسا کہیں پہ نظر نہیں آتا. تو 3 چیزیں جو ہیں انسان کو کامیابی دیتی ہیں، جو اگر وہ بچوں کی صفت اختیار کرے گا. اس میں ہنسنا. اچھا ہنسنے میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگ رہے، نہ بینک بیلنس خرچ ہو رہا ہے آپ کا، نہ جیب سے کوئی 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا. اچھا مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے. اچھا بچے جو ہیں رو کے اپنی بات منوا لیتے ہیں اور ہم نے رونا چھوڑ دیا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بولنا تو نہیں آتا تو وہ روتے رہتے ہیں، تو رونے سے ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کو ابھی بھوک لگی ہے یا اس کی کوئی حاجت ہے تو وہ پوری کر دیتی ہے. تو ہم بھی اللہ کے آگے رونا شروع کر دیں تو اللہ تعالی ہماری حاجتیں خود بخود اپنے فضل سے پوری کر دیں گے. جزاک اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.